اس سے نہیں جانے بھائی کہے فقیر حسین نے مانا دنیا چھوڑ آخر مر جانا آخر کم اللہ دے نال نیو لالے ابے پرواہ دے نال. تو اب کیونکہ حضرت جوان بھی بیٹھے تھے تو جوانوں نے شاید یہ خیال کر لیا لو ابھی تو وقت ہی بڑا ہے ابھی تو فصل پکے گی پھر کٹائی ہوگی کر لو موج مستی ہے بھی. حضرت پھر امام پاک جوانوں سے مخاطب ہوئے آپ نے فرمایا جوانوں تمہیں بھی اگر پوچھوں تو جواب دو گے؟ عرض کیجیے امام پاک حکم فرمائیں. فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کسان نال چلاتا ہے بیج بوتا ہے پانی دیتا ہے اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے ابھی یعنی تھوڑے تھوڑے پودے نکلے ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے ایک سیلاب آتا ہے ایک طوفان آتا ہے ایک طوفانی بارش آتی ہے اور اس فصل کو پکنے سے پہلے تباہ کر دیتی ہے. فرمایا جوانوں تم بھی تیار رہنا کہیں یہ نہ ہو کس دن تقدیر الہی کا کو طوفان آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے تباہ کر دے. حضرت ہاں اس لیے حضرت بڑا دھیان کرو یار کوئی پتہ نہیں میاں کس کے لیے کیا سرکاری فیصلہ ہے. حضرت کوئی رات اس طرح کی آئے کہ حضرت سیدنا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہو جائے ٹھیک ہے جی. اور خواب ہی میں نا امام پاک حکم کیا فرمائیں کہ اس کو قرآن پاک لا کے دو. خواب ہی میں مجھے قرآن پاک لا دیا جائے اور خواب ہی میں نا امام پاک حکم فرمائیں اے ہم سے محبت کے دعوے کرنے والے یہ قرآن ہے اور یہ وہی قرآن ہے جو میں نے نیزے پہ پڑھا تھا یہ وہی قرآن ہے جو میں نے نیزے پہ چل تیرے سامنے پڑھا ہوا ہے ذرا کھول کے مجھے اس میں سے سورت آہا تو سنا. کیوں بھائی کاڑے والے ہو کی پنڈ کا نام ہے جی 32 2 آر کیوں بھائی 32 2 آر والے ہو نوجوانوں سنا لو گے امام صاحب نے سورت آہا نہیں کوئی جھوٹ مارے تو وکری گل ہے انہوں پتہ ہے حضرت جی کیونکہ امام صاحب نے سنانی اے والی نہیں سنانی سبحانک اللہم و بحمدہ کا وطا بارہ قسموں کا تے وطا اعلیٰ جدوں کا تے ولا الہ غیر امام صاحب کو سنانی ہے. میں بس ایک سچی بات کروں سنان والی بات تو بعد میں ہے پتر اب تو حالات اتنے خراب ہیں پہلے تو ہم نے سر پکڑ کے بیٹھ جانا کہ سورہ طٰہٰ ہے کیڑے سوارے چ اتنے حالات خراب ہیں پتر. میں پتر اتنی دور چل کے کوئی خوشامد تو کرنے آیا نہیں نہ میں کو تاڑے کو پرچیاں چاہیے دی کیوں جی میں نے بات غلط تو نہیں کی پہلا تو ایشو یہ بن جانا ہے مجھے اتنا ہی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ ہے کھیڑے پارے اللہ حضرت جی 4 بڑی معروف آیات سورہ طٰہٰ میں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سورہ طٰہٰ میں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری سورہ طٰہٰ میں الرحمن علی العرش استوى سورہ طٰہٰ میں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا سورہ طٰہٰ. لیکن حضرت جی دکھ کی بات ہے ہم تو قرآن کو اتنا چھوڑ بیٹھے کہ ہمیں اتنا بھی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ کھڑے. اچھا ہو سکتا ہے حضرت اب نہیں میرے جانے کے بعد آپ شاہ صاحب کے پاس جائیں یا جو مسجد کے امام و خطیب ہیں یا مفتی قمر صاحب ہیں یا علامہ صاحب ہیں تو نہیں ویکھو نا مصباحی صاحب دی بھی تو زیادتی ہے نا کوئی چوکی صورت پوچھ لیندے ایڈی اوکی پوچھی ہے یہ تو تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں. اب میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے سورہ طٰہٰ کا نام کیوں لیا. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جی ابھی مخلوق پیدا نہیں کی اللہ پاک اور فرشتے ہیں. لکھا جی اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے. میں کہتا ہوں حضرت جی کیا وہ جب اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق خود ہی پڑھی ہوگی حضرت اتنے تک ساڑھے کاری پڑھن تے دل نو ہاتھ پیندا ہے حضرت. کاری سید صداقت علی صاحب پڑھیں جی کاری رفیق نقشبندی صاحب پڑھیں وہ کاری کرامت علی نعیمی صاحب تھے وصال ہو گیا اللہ ان کے درجات بلند کرے.
یعنی قاری ہمارے حبیب اللہ چشتی صاحب ہیں سیالکوٹ سے، یہ پڑھیں تو دل کو ہاتھ پڑتا ہے. قربان جاواں جدو اللہ پاک نے اپنی شان دے مطابق آپ پہ پڑھی ہوئے گی تو کیا کہا. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. اللہ پاک نے پڑھی اپنی شان کی کہ اللہ زبان سے، ہونٹوں سے، چہرے سے پاک ہے اللہ، جیسی اس کی شان کے لائے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اب مخلوق تو لکھا ہے جی 1000 سال بعد پیدا کی گئی ہے. اب سنی کنہوں نے؟ فرشتوں نے حضرت جناب جبرائیل نے، جناب میکائیل نے، جناب اسرافیل نے. جب تلاوت ختم ہوئی نا تو فرشتے آپس میں کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین دی جائیں گی. فرشتے کہہ رہے ہیں خوبی ہے، اور امت کے نوجوانوں کا یہ حال ہے. اب یہ بتانے سے بھی گئے کہ سورہ طٰہٰ ہے کیڑے بارے چلے. ہائے 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 امت اوے ہاتھ جوڑ کے جی اوے بڑیاں کھیراں تے بڑیاں ٹھوٹیاں تے بڑیاں سبیلاں اہل بیت دے نا تے کھا پی لئیاں جے. خدا دا واسطہ جے انہوں دے نا تے قرآن بھی کھولو یار، انہوں دے نا تے قرآن کھولو یار. بڑیاں کھیراں کھا لئیاں، بڑیاں ٹوٹیاں کھا، بڑیاں سبیلاں پی لئیاں. خدا دا واسطہ جے ان کا پیغام قرآن تھا، ان کا پیغام قرآن. امت اتنا قرآن سے تعلق ٹوٹ گیا کہ امت آج یہ بتانے سے بھی گئی سورہ طٰہٰ ہے. اچھا چلو لجپال ہیں جی، جب میرا اڑا اڑا رنگ انہوں نے دیکھنا ہے تو مجھے پتہ ہے انہوں نے کرم نوازی کر دینی ہے. انہوں نے کہنا چل 16واں پارا کھول لب جائے گی. اب 16واں کھول لیا، ایشو تو پھر ادھر کا ادھر ہی ہے. سنانی امام صاحب کو سنانی ہے. پھر فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جو امت اپنے سینوں میں ان دونوں صورتوں کو محفوظ کرے گی. پھر فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جو جس امت کی زبانیں ان دونوں صورتوں کو تلاوت کریں گی. لیکن تلاوت کوئی نہیں آندی، تلاوت کوئی نہیں آندی. پتر میں کی آکھاں میں جی آخری بات کر کے نا، معیشت سے بات چلی تھی، میں معیشت پہ ختم کرنے لگا ہوں. آپ کو جواب مل جائے گا معیشت کیوں خراب ہوئی ہے. یہ جی محمود غزنوی کے لیے لکھا ہے کہ خواب میں کسی کو زیارت ہوئی، پوچھا محمود کی بنی؟ فرمایا اللہ نے مجھے معاف کر دیا. پوچھا کس عمل کی وجہ سے معافی ملی؟ محمود کہتے ہیں جی میں کہیں مسافر سفر پہ تھا، کسی جگہ ہم ٹھہرے، جس کے گھر میں ہم نے رات کو ٹھہرے نا، اس نے جس کمرے میں مجھے ٹھہرایا نا تو میرے پلنگ کے ساتھ نا ٹیبل پہ قرآن شریف پڑا ہوا تھا. میں جب لیٹا نا تو مجھے بڑی شرم آئی. ہوئے محمود وہ پاس رب کا کلام پڑا ہوا ہے اور تو سونے لگا ہے. محمود کہتے ہیں میں ساری رات قرآن پاک کے ادب میں جاگتا رہا اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا. فرماتے صرف قرآن کا وہ ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا. میں کہتا ہوں بھائی اب اس کو سامنے رکھو حضرت، سارے حضرت اپنا اپنا محاسبہ کرو. ہاں تیرے اور میرے گھر میں بھی رب کا کلام پڑا ہوا ہے اور تجھے اور مجھے کھولے بھی مہینوں ہو گئے ہیں. تیرے اور میرے گھر میں بھی رب کا کلام، حضرت صاحب رب کا کلام، اللہ کا کلام پڑا ہوا ہے تیرے میرے گھر میں اور تیرے میرے پاس کھولنے کو. تو پھر آپ ذرا خود بتائیں ہاں پھر سزا کیا بنتی ہے ہماری؟ پھر ہماری سزا اس لیے پتر
میں جتوں ٹریا سا میں اتھے ہی کھڑا لوئے لوئے پر لے کڑی ہے. چلو میں نے تیرے دل پہ چوٹ کی امام پاک کے حوالے سے تو پتر یاد رکھی کل نانا پاک دی بارگاہ چ بھی جانا ہے. تو جب نبی پاک نے تجھے پوچھا دس کیوں قرآن نہیں آتا کی کہیں گا کو پتہ نبی علیہ السلام کو اللہ بڑی روایتیں ہیں لیکن بس کچھ ٹائم ہو جاتا ہے باقی کنوں سنائیے. لوگ کہتے ہیں ہیر رانجھا سناؤ اتنا لکھا جی جناب شاہ جی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حاضر خدمت نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ منو قرآن سنا. اب جناب عبداللہ کی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول قرآن تو آپ کے قلب مبارک پہ اترا ہے ہم نے آپ سے سیکھا ہے میں آپ کو کیسے قرآن سناؤں. فرمایا عبداللہ کبھی کبھی میرا بھی جی چاہتا ہے میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں ہے. اب جناب عبداللہ نے تلاوت شروع کی ہے ادھر جناب عبداللہ تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کیفیت ہے کہ آپ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے ہیں. اتنا پیار قرآن سے لیکن اتنے تمالاں تے بھنگڑے تے جناب بھنگ تے جناب عجیب باتیں نہیں پتر قرآن. اور میں بس ایک آپ سے وعدہ لے کے نا بات ختم کرنے لگوں گا. آج سارے پتر اتوں وعدہ کر کے اٹھیے جنوں جنوں قرآن شریف نہیں ناندا شروع کریے نہیں تو تیریاں ٹھوٹیاں پتر نہیں سونیاں لگدیاں انہوں نے تیری سبیل انہوں نے سونی نہیں تینوں قرآن نہیں آتا. امام نے قربانی قرآن کے لیے دی امام نے قربانی نانے کی شریعت کے لیے دی. تیرے پاس ٹھوٹیاں ہیں لیکن قرآن ہے تیرے پاس سبیل ہے لیکن قرآن ہے. آج سارے پتر اتو وعدہ کر کے اٹھیے اسی قرآن سکھاں گے حضرت جی سکھو گے نا جی حضرت جی ٹالنا نہیں جے حال ویکھ لو اپنا پہلے اور یاد رکھو پتر یہ کسی سے ٹھیک نہیں ہونا. میں وہ بات کرنے لگا جو آپ کی زبان سے میں نے کئی بار میں کوئی پتر نون لیگ یا پی ٹی آئی کے جمیلوں میں نہیں پڑھتا ہمارا اس طرح کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے. آپ میرے لیے بس ایک کی آپ سے میرا تعلق ہے وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نہ حضرت کو کوئی ایسا نہیں. میں ایک بات جو کئی بار آپ کی زبان سے میں نے سنی اور آپ نے اس کا پریکٹیکل بھی دیکھ لیا کچھ نہیں ہوا. وہ جی اسد عمر ٹھیک کر لے گا وہ جی ماہر معاشیات ہے اس کے پاس فلانی ڈگری ہے اس کے پاس فلانی ڈگری ہے. میں کہتا ہوں اسد عمر چھڈ کے کوئی سپر ڈوپر اسد عمر بھی لے آؤ اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کریں گے. جس کی معیشت اللہ تنگ کرے اسد عمر کیا کرے گا ادھر. پتر ایک منٹ جی ایک پتر کوئی پی ٹی آئی نون لیگ کا جھگڑا نہیں. میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں اگر کسی کو اختلاف ہے تو اٹھ کے بولو نہیں مولوی گال غلط کیتی ہے. جس کی معیشت اللہ تنگ کرے اسد عمر ٹھیک کر لے گا. جس کی معیشت اللہ تنگ کر دے اسحاق ڈار ٹھیک کر لے گا. پتر کسی کو بھی نہیں جی ہونی ہے. ہاں جی یہ کسی سے ٹھیک ہی آپ نے اور میں نے خود ٹھیک کر دی. کھولو قرآن اپنے گھروں میں لاؤ اپنے گھروں میں سجدے لاؤ اپنے گھروں میں ذکر و اذکار. کوئی سپر ڈوپر اسد عمر لے آؤ کوئی سپر ڈوپر اسحاق ڈار لے آؤ کوئی کیمبرج کا پڑھا لے آؤ کوئی آکسفورڈ کا پڑھا لے کسی سے ٹھیک نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ جس کی معیشت اللہ تنگ کرے اس کی کون ٹھیک کرے گا. اس لیے کھولو سارے میرے پتروں قرآن شریف. یہ آپ کی کیا ہے حضرت وہ سارا جی سوشل میڈیا پہ جی انڈیا والے چاند تے ٹر گئے اور مولوی ابھی تک جو ہے نا وہ کیلے کھانے کا مستحب طریقہ بتا رہے ہیں. بھائی یہ کیا ہوا؟ ہر ناکامی آپ اپنی مولویوں پہ ڈالو گے. نہیں انڈیا کو چاند پہ کو پنڈت لے کے گیا امریکہ والوں کو چاند پہ حضرت جی کوئی پادری لے کے گیا. عجیب آپ کس قوم کا معیار ہے یار. اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے حضرت اے بیچارے مولوی لبے نے تانوں ہو جی وہ چاند پہ چلے گئے مولوی ابھی تک کیلے کھانے کے مستحب طریقے بتا رہے ہیں. بھائی مولویوں کا اس میں کیا قصور؟ تمہاری اپنی ناکامی ہے. کیا فزکس تم نے مجھ سے پڑھی تھی؟
क्या केमिस्ट्री तुमने मुफ्ती कमर साहब से पढ़ी थी? क्या बायोलॉजी तुमने अल्लामा आसिफ साहब से पढ़ी थी? अजीब है भाई। ओ भाई अपनी अपनी नाकामी को मानो। मौलवियों कैसे में क्या कसूर हुआ? अजीब है कौम का मयार है। जो बात हो मौलवी, जो बात हो मौलवी। बताओ भाई, 7 वालों को चांद पे पंडित लेके गया, अमरीकियों को चांद पे हजरत कोई पादरी लेके गया, भाई उनके साइंसदान लेके गए। और अफसोस है हजरत जी, ये यूनिवर्सिटी है हजरत जी, कोई नहीं उनको पूछता हजरत जी। मौलवियों को एक गलती हो हजरत जी, सारे तोपा मौलवी हैं हजरत। 5500 बच्चियों की हजरत यूनिवर्सिटी में इज्जत लूट ली गई है हजरत को। बोला एक मदरसे को छोटी जी गलत गल हुई होंगी हजरत, अभी तक असम्बली में बिल पास हो गए होने थे हजरत। 5500 बच्चियों की इज्जत लूट ली गई है। हुआ कुछ भी नहीं हुआ। और अगर ये को मौलवी इंसान है, किधर लिखा मौलवी से गलती नहीं हो सकती है? हूं तक हजरत बिल पास हो गए होने सन। कानून जनाब जड़ियां मोमबत्ती वाली आंटियां ने वो सारियां इस्लामाबाद बाहर निकल आई होनी सन। मर गई है वो आंटियां। वो 5500 बच्चियों की इज्जत लूट ली गई हजरत, छोटी बात है। निकली है इस्लामाबाद आंटियां, किधर है वो आंटियां? वो आंटियां जब भी निकलेंगी इस्लाम के खिलाफ निकलेंगी हजरत। वो आंटियां जब भी निकलेंगी इस्लाम के खिलाफ निकलेंगी। भाई मौलवियों का क्या कसूर? मैं खुद हैरान हो रहा हूं, फेसबुक को छोटे छोटे क्लिप चल रहे हैं। वो जी वो चांद तक चले गए। भाई क्या पंडित लेके गए? उनके साइंसदान लेके गए, लेकिन कोई हजरत यूनिवर्सिटियों से पूछने वाला नहीं। वो क्या किया तुमने इतने सालों में? डॉक्टर तुमने दिए, इंजीनियर तुमने दिए, जज तुमने दिए, ब्यूरोक्रेट तुमसे पढ़ के आए, डीसी तुमसे पढ़ के आया, एसी तुमसे पढ़ के आया, डीपीओ तुमसे पढ़ के आया। ये कैसा डीपीओ दिया तुमने हमें? ये कैसा डॉक्टर दिया तुमने हमें? ये कैसा इंजीनियर दिया तुमने हमें? ये कैसा ब्यूरोक्रेट दिया? पूछे आज तक किसी ने यूनिवर्सिटी में? कुछ भी नहीं। अजीब कौम का मयार है। जड़ी गल होए मौलवियों के पाछड़ों पढ़ के जी असी अपनी नाकामी है हजरत सब। कोई यूनिवर्सिटियों से नहीं पूछता यार इन्होंने डिग्रियां देने तो अलावा की सिखाया जी? इन्होंने पूछा कभी किसी ने? की सिखाया जो डॉक्टरों डिग्रियां देने तो अलावा? चंद पैसे ने हजरत साड़ियां धियां दे ढिड पाड़ छड़ दिए ने हजरत। नॉर्मल डिलीवरी के पैसे कम होंगे, ऑपरेशन के ज्यादा होंगे। कंपनियों से पैसे ले लेके दवाइयां लिखी जाती हैं, कोई नहीं उनको पूछता। जड़ी गल आई मौलवी ओ जी वेखो जी, ओ जी वो नहीं बेटा, सारे अपनी अपनी नाकामी को मानो और निकलो। ये कुछ करना है नहीं तो कुछ नहीं। लो जी पक्का हो गया कि सारे ने कुरान शरीफ सीखना है जी, पक्की गल है। क्यों भाई काके हो? वो काके ने हाथ नहीं खिला रहे है। पुत्र ना करो इस तरह, की वेखना जी? हम चलो की मैं कहना कहने को मेरे अब्बे दादे का नाम लेना, कुरान के लिए कह रहा हूँ। मैंने कब कहा कि मेरे को दादे का नाम लेना? कुरान के लिए कह रहा हूँ। पढ़ के तो देखो मेरे बच्चे हैं। लो जी एक वादा तुसी कीता है, उन्हें मैं तुहाडे लई दुआ कर देना। रब्बे करीम जेड़ा जेड़ा ना तू कुरान जेड़ा नहीं सारे ही सीखन ते फिर फजर तो पहले उठ के पढ़न भी करन ते या अल्लाह फिर वाकयातन किस दिन रात लें कि इमाम पाक वाकई इन्हां को कुरान सुन लेना है। लोए लोए पर ले कुड़िए जे तू पांडा परना, शाम पई बिन शाम मुहम्मद ते कर जाने डरना।